تو پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ اینٹینا گل ٹھیک ہو گئی تھی اور سوچن اور باقی سب لوگ واپس کالج آ گئے تھے۔ اس چیپٹر کی شروعات میں کوئی بولتا ہے کہ ہم جنگل جوس اسپرے کی تلاش میں گئے تھے اور تم لوگوں کو ہم نے یہ اسائنمنٹ دیا تھا۔ اس اسائنمنٹ میں ایک سنگل اسٹوڈنٹ بھی کامیاب نہیں ہو پایا اس جنگل جوس اسپرے کو لانے میں۔ ہمیں اتنا پتہ لگتے ہی وہ وقت بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر ہمیں سوچن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی نروس تھا اور پریشان بھی، اور پھر ہمیں ان کی ٹیم کی ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ اس سال انہوں نے بھی کوئی کین وغیرہ نہیں لائے اور یہ بھی اس اسائنمنٹ کو پاس نہیں کر پائے۔ پھر پروفیسر جی بولتے ہیں ان لوگوں سے کہ تم لوگوں میں سے کسی نے بھی ایک بھی کین نہیں لایا اس اسائنمنٹ میں۔ یہ سب باتیں سن کر وہ اسٹوڈنٹ بھی کافی ہڑبڑا جاتے ہیں، اور کوئی بولتا ہے کہ آن لائن تو اس کے بارے میں کوئی پوسٹ نہیں تھا، اور کوئی بولتا ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ وہ سب ایسی باتیں کر رہے تھے، اور پھر پروفیسر جی ان سے بولتے ہیں کہ ویسے بھی مجھے کوئی امید نہیں تھی تم سے کہ تم میں سے کوئی یہ کر پائے گا۔ جس بات کو سن کر ان سب کا تو منہ کھلا ہی رہ جاتا ہے، اور پھر ریموٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولتا ہے کہ ویسے بھی یہ اس اسائنمنٹ کا مقصد نہیں تھا۔ جو مین مقصد تھا اس اسائنمنٹ کا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس کو ڈھونڈنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے، اور ان کو ایک گراف دکھا کر بولتا ہے کہ جیسے کہ تم لوگوں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ اس کو پانا کتنا مشکل ہے، اسی طرح سے اس نیسٹ کو بھی یہ جنگل جوس اسپرے لانا یا ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے پاس اتنا جنگل جوس ہے اس سال کے ہم 2 یا 3 سنڈریلا لیکوڈ ہی بنا سکتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ اس نیسٹ سے باہر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہمارے جیسے ہیں، اور وہ یہ جنگل جوس اسپرے اپنے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پورا ڈیٹا تو نہیں ہے، مگر ہمیں اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جنگل جوس اسپرے سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کو ڈائریکٹ انسیکٹ ہیومن میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اس پر وہ اسپرے کر دیتے ہیں ان کو بتائے بنا ہی۔ وہ بار بار ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ خطرناک سے خطرناک انسیکٹ ہیومن بنا سکیں، تاکہ ان کا وہ غلط استعمال کر سکیں جیسے وہ چاہیں۔ اور جن لوگوں پر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ان میں سے کچھ تو ہمارے اس نیسٹ میں بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ ہمارے خلاف ہم پر نظر رکھ رہے ہیں، تو اسی لیے ہمیں ساودھان رہنا ہوگا ان سب سے۔ یہ ایسا نہیں تھا جو تم اپنی مرضی سے اس انسیکٹ مین میں کنورٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے تمہیں بنایا ہے ایسا، تم پر ایکسپیریمنٹ کر کے بنا تمہاری مرضی کے، اور مجھے لگتا ہے ایسا اس کلاس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ پروفیسر اپنی مٹھی کس کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولتا ہے کہ انہوں نے اپنی حد اب پار کر لی ہے۔ وہ کبھی کبھار ہی ہمارے راستے میں آتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے تو بہت زیادہ ہمارے کاموں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیا ہے، لیکن حال ہی میں وہ بہت خطرناک ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہم پر اٹیک کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور ہمارے نیسٹ کے اسٹوڈنٹوں کے لیے خطرہ بن گئے ہیں وہ لوگ۔ اور پھر سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تو یہ سب تھا جو میں تم لوگوں کو کہنا چاہتا تھا۔ چیزیں اب ویسے نہیں رہی جیسے پہلے رہا کرتی تھی، اب چیزیں خطرناک ہو گئی ہیں اور تمہیں بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی سے تم لوگوں کا اسائنمنٹ میں شامل ہوگا کہ تمہیں ریئل کومبیٹ کا ایکسپیرینس کیا جائے۔ تم اپنے کلاس میٹ میں سے کسی خطرناک سے لڑو گے، ان سے سیکھو گے۔ اس بارے میں تو تم سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ اسائنمنٹ کے دوران گروپ اے کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا۔ ایسے خطرناک انجریز جو آسانی سے ہیل نہیں ہو سکتی اور جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ تم لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اس مینٹس مین کے بھاگ جانے کی وجہ سے ہمارے 2 اسٹوڈنٹ مارے تک گئے، اور ان میں سے کچھ تو تمہارے بیچ بیٹھے ہیں جن کو بہت بڑی انجریز آئی یا بہت زیادہ مشکل حالات کا انہوں نے سامنا کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ہی موجود ہیں ابھی، تو اسی لیے بس اس سے زیادہ اور نہیں، صرف وہ لوگ جو مرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ سب باتیں
ہانزاؤ اور وہ اسکورپین گرل بڑی سیریس ہو کر سن رہے تھے۔ باقی سارے اسٹوڈنٹ بھی گھبرائے ہوئے تھے، کچھ اور کچھ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ سارے خوف کا ماحول تھا ان کے درمیان، لیکن اچانک سے ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ اور کوئی نہیں سوچن تھا، اور بولتا ہے کہ میرا ایک سوال ہے، جس کو سن کر پروفیسر تھوڑا شوق رہ جاتے ہیں۔ تو سوچن پروفیسر سے بولتا ہے کہ کیا ہمیں اس کے بھی گریڈز ملیں گے، مطلب کہ جب ہم انسیکمنٹ سے لڑ رہے ہوں گے یا کسی رسک میں ہوں گے یا ہماری کمبیکٹ ایبلٹی کی وجہ سے ہمیں گریڈ مل سکیں گے۔ سوچن کی بات سے اسٹوڈنٹ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر پروفیسر جی بولتے ہیں کہ بالکل، یہ جب تم کسی رسک میں ہوگے اور اپنے کمبیکٹ ایبلٹی کا استعمال کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تمہارے گریڈز میں بھی ایڈ کیا جائے گا۔ سوچن کے اس کوشچن سے پروفیسر بھی تھوڑا امپریس ہوتے ہیں اور انٹینا گرل بھی اس کی طرف دیکھتی ہے۔ پروفیسر کی اس بات کو سن کر سوچن تھوڑا خوش ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ وہی ہے جو میں سننا چاہتا تھا، جتنا رسک ہوگا اتنا ہی اس کا صلہ ملے گا۔ ہانزو بھی ایکسائٹڈ ہو کے بولتا ہے کہ مجھے انتظار نہیں ہوتا کہ اس پرائز کو میں کیسے حاصل کروں۔ اور پھر ہانزو بولتا ہے کہ جب میں نے اس ہنی بی بوائے کے بارے میں سنا کہ وہ مر گیا ہے اور دوسرا وہ کمینہ جو ہم سے لڑ رہا تھا اس کی موت کے بارے میں سنا، تو مجھے لگا ہی تھا کہ کچھ نہ کچھ فشی چل رہا ہے یہاں۔ تو اب ہمیں تیاری کرنی ہوگی اپنے ہی جیسے درندوں کو مارنے کے لیے۔ اور یہ سب بولتے ہوئے وہ کافی ایکسائٹڈ تھا۔ ریئل کومبیٹ کے بارے میں سن کر وہ اسکورپین گرل بھی بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں میں ابھی تک ویٹ کر رہی تھی۔ کچھ اور اسٹوڈنٹ بھی آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم نئے اسٹوڈنٹس کو اپنے سے آگے بڑھنے نہیں دے سکتے اور ہم یہ سب چپ چاپ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتے۔ وہ اسٹوڈنٹ سب آپس میں ہی بات کر رہے تھے اس اسائنمنٹ کو جوائن کرنے کے لیے، ریئل کمبیکٹ اسائنمنٹ کو۔ جس بات کو سن کر وہ انٹینا گرل بھی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اور پھر بیک گراؤنڈ میں پروفیسر جی کی وائس آتی ہے کہ پچھلی بار یا ان سے پہلے جتنے بھی فریشمین ایڈ ہوئے تھے میرے سیمسٹر میں، ان کو جب میں ڈینجرس انجری یا ایسے ہی کچھ باتیں کرنے لگ جاتا تھا تو وہ کورس کو چھوڑ کر جانے لگ جاتے تھے، میرے کلاسز کو ڈراپ کر دیتے تھے۔ لیکن اس سال مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ امپریسو اسٹوڈنٹس ملے ہیں، جہاں یہ سب دیکھ کر پروفیسر کافی خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اس سال کے اسٹوڈنٹ میں کچھ تو بات ہے، ایک بھی اسٹوڈنٹ پیچھے نہیں ہٹا۔ اور پھر پروفیسر ان سے بولتا ہے کہ تو یہ تھا آج کے لیے، ویسے تم لوگوں نے اچھا کیا گروپ اسائنمنٹ میں۔ ہم اپنی اس ٹریننگ کو شروع اگلے ہفتے سے کریں گے، تو تب تک کے لیے تیاریاں کرنا اور پھر پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور پھر اپنی انٹینا گرل سے بولتا ہے کہ اپنی نہیں، مطلب انٹینا گرل سے ہی بولتا ہے کہ آج کی رات۔ جس بات کو سن کر انٹینا گرل بولتی ہے ہاں آج کی رات کیا؟ جس کو سن کر سوچن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، تو پروفیسر بولتے ہیں کہ اچھا موقع ہے آج کی رات تم لوگوں کو ایک دوسرے کو جاننے کے لیے، تو مزے۔ پھر ہم نیکسٹ میں اسٹوڈنٹ اورینٹیشن کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پر سوچن ایک کیکڑے کو پھاڑ رہا تھا اور وہاں وہ اسکورپین گرل اس ہانزو کو دارو پلا رہی تھی، اور سوچن ان کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے تو کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کیا تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ سارے لوگ وہاں موج مستی میں تھے، جس کو دیکھ کر وہ انٹینا گرل بھی بول پڑتی ہے کہ یہ تو آج کا دن ایسے ہی طرح سے ختم ہونا تھا، یہ ابھی بالکل عام کالجز کی طرح ہے۔ ویسے تمہیں اب تھوڑا عجیب نہیں لگتا ایک عام کالج کی طرح ہونا؟ یہ لفظ سن کر، جس بات کو سن کر سوچن بولتا ہے کہ مجھے تو اب اپنی زندگی سے گھبراہٹ سی ہونے لگی ہے۔ پھر انٹینا گرل کو سوچن کا ایک سین یاد آتا ہے، جہاں اس نے انٹینا گرل سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں وہ انٹینا گرل گھائل ہو گئی تھی اور سوچن نے اس کو پکڑ کر بولا تھا کہ میں نے تمہیں پکڑ رکھا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس ٹائم کا فلیش بیک ہے، جس کو سوچ کر وہ انٹینا گرل تھوڑی شرمانے لگ جاتی ہے۔ پھر ہم کسی کی آواز سنتے ہیں، اور کوئی نہیں ہانزو ہوتا ہے، جو کہ مدد مانگ رہا تھا سوچن سے کہ مجھے بچاؤ اور اس کو میرے سے ہٹاؤ، اور وہ انٹینا گرل تو سوچن کے بارے میں ہی سوچ کر شرمائی جا رہی تھی۔ یہ سین ہمارے ساتھ کب ہوگا؟
پھر وہ اسکورپین گل اینٹینا گل کی طرف دیکھتی ہے اور چھلانگ لگا کر ہانزو کے کندھے سے اتر کر بولتی ہے کہ اب مزہ ختم ہو گیا، اور جا کر بار ٹینڈر سے بولتی ہے کہ مجھے اور چاہیے ڈرنکس، جس کو سن کر کوئی بولتا ہے کہ اس کو روکو، اگر اس نے اور زیادہ پی لی تو یہ اور زیادہ وائلنٹ ہو جائے گی، پھر اسے کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر سو چین ہانزو کو ڈرنک دیتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ کافی جوشیلی ہے، مجھے یہ سوچتے ہوئے کافی حیرت ہوتی ہے کہ تم اسے ہر دن کیسے سنبھالتے ہو، اور ہانزو کی طرف ایک کین آگے کر کے بولتا ہے کہ یہ لو تم یہ پیو، جس پر وینٹینا گل بولتی ہے کہ میں اسے 1 منٹ میں شانت کر سکتی ہوں۔ پھر سو چین تھوڑا عجیب سا شکل بنا کر بولتا ہے ہانزو سے، ویسے کیا تم دونوں وہ چیز میں تو نہیں ہو نا، جس کو سن کر ہانزو بولتا ہے نہیں تم بیوقوف، اور پھر سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ میں بس اس کو برا محسوس نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ وہ اس طرح مستی میں ہی اچھی لگتی ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا ایسا؟ اور ویسے بھی وہ سوشل سکل میں اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس کے اتنے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے جن سے وہ بات کر سکے، اور اسکورپین گرل کین کو کھولنے کی کوشش میں لگی تھی۔ یہ سن کر سوچن بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر کچھ دیکھ کر بولتا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ پھر ہم اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک لڑکا آ گیا تھا، اور وہ لڑکا اس سے بولتا ہے کہ یہ لو تم یہ سوچن بولتا ہے لگتا ہے اس کے پاس ابھی کوئی آ گیا ہے جو اسے ڈرنک دے رہا ہے۔ وہ لڑکا کین کو اوپن کر کے بولتا ہے کہ چلو میرے ساتھ ایک ڈرنک ہو جائے وہاں پر، کیا بولتی ہو؟ پھر ہم کو اس لڑکے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ایک فریش مین ہے اور انٹرمیلوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کا نام جان ہونگ لی ہے۔ ہانزو، سوچن اور وینٹینا گل یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سوچن پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے، جس پر وینٹینا گل بولتی ہے کہ شاید یہ اس سے لیب میں ملا ہوگا، اور ہانزو تو بالکل چپ ہی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ کین پکڑ کر بولتی ہے کتنا عجیب ہے، اور پھر اچانک سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولتی ہے کہ تم ابھی تک کہاں تھے اتنی دیر سے کیوٹی، اور ویسے بھی چلو چلیں، میں تمہیں ایک دو چیز کے بارے میں سکھانا چاہتی ہوں۔ ہانز اور سوچن دیکھتے رہتے ہیں ان کو، اور وہ دونوں جانے لگتے ہیں وہاں سے۔ پھر اینٹینا گل اور سوچن ہانزو کو چڑھاتے ہوئے بولتے ہیں کہ اینٹینا گل بولتی ہے تو اب بتاؤ، تمہیں اس کے سوشل اسکل کے بارے میں کچھ کہنا تھا نا، اس پر سوچن بھی بولتا ہے کہ ہاں تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ سوشل اسکل میں کافی بری ہے، ویسے وہ لگ بھی ایسی رہی ہے، جس پر ہانزو غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تم دونوں چپ ہو جاؤ، اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہانزو کافی غصے میں تھا یہ سب دیکھ کر، اور سوچن اس کو چڑھاتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو ایسے کبھی نہیں دیکھا، اگر کیا ہو وہ دونوں بس دوست نہ ہو تو۔ پھر ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچن کو ایک اچانک لک دیتا ہے، جس کا پتہ سوچن کو بھی لگ جاتا ہے، اور سوچن بھی ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے، اور اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ یہ کیا تھا یار۔ پھر ہم ایک نیسٹ کا فلیگ دیکھتے ہیں، اور دوسرے سین میں ہم کو وہ لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ جنگلوں میں ایک جگہ پر کھڑا تھا۔ پھر وہ لڑکا پیچھے دیکھتا ہے، ہم اس کو جان ہی بلائیں گے اس لڑکے کو، تو پھر جان پیچھے دیکھتا ہے جہاں اسکورپن گرل بے ہوش پڑی تھی۔ وہ لڑکا سوچتا ہے کہ اس نے اتنی پی لی کہ اچانک بے ہوش ہو گئی، اور جان نے اسکورپین گرل کو باندھے رکھا تھا، اور سوچتا ہے کہ شاید اس کو جلدی ہوش نہ آ جائے، اور پھر پاس آ کر بولتا ہے کہ میں نہیں سوتا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا ہے نا کیوٹی، اور اس کی طرف ہاتھ آگے بڑھا کر بولتا ہے کہ اگر تم جان پاتی کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے، لیکن اتنے میں ہی کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، وہ اور کوئی نہیں سوچن تھا، اور سوچن اس سے بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اور پھر پاس آ کر بولتا ہے کہ بھڑوے سمجھاؤ مجھے۔ بریڈر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بریڈر اور وہ ڈاکٹر بات کر رہے تھے آپس میں، اور ڈاکٹر بریڈر سے پوچھتا ہے کہ لیکن آپ نیسٹ میں سے کس کو اٹھانا چاہتے ہیں، ایسا کون ہے جو آپ کو چاہیے؟ جس بات پر بریڈر بولتا ہے کہ ویسے تم ٹینشن مت لو، یہ وہ ڈریگن فلائی نہیں ہونے والا جسے میں پہلے ملا تھا، کیونکہ جو اڑ سکتے ہیں ان کو تھوڑا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں نے کچھ اور پلان سوچ رکھا ہے۔
یہ بول کر ہنسنے لگ جاتا ہے اور پھر اپنے من میں سوچتا ہے کہ اس کی پاور اور اسٹرینتھ بہت کمال کی ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہوا اسے اپنے پاس لینے کا۔ اور پھر سوچتا ہے کہ میں جسے واپس بلانا چاہتا ہوں اسے میں نے کافی عرصے سے پالے رکھا ہے۔ اور پھر ہم کو اسکورپین گرل دکھائی جاتی ہے اور دوسری طرف کالج میں سارے لوگ پارٹی کر رہے تھے۔ پھر ہمارا سین واپس سے سوچن پر آتا ہے جہاں اس نے جان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور بولتا ہے کہ تم یہ کیا کرنے کی سوچ رہے ہو؟ اور پھر سوچن بولتا ہے کیا، ایک سیکنڈ رکو، کیا تم اس کے بوائے فرینڈ ہو؟ اور پھر دل میں سوچتا ہے کہ کہیں میں ان دونوں کو تنگ تو نہیں کر رہا۔ جس بات کو سن کر وہ جان اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا کیا تم تھوڑے بیوقوف ہو؟ پھر سوچن اس اسکورپین گرل کے پاس آ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جان سے بولتا ہے کہ تم جو کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے بوائے فرینڈ بھی ہوئے تو کیا ابھی کے لیے یہ تو غلط ہے۔ جس بات کو سن کر وہ جان کچھ نہیں بول پاتا، لیکن پھر اچانک سے سوچن کا کندھا پکڑتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے راستے میں آنا بند کرو، اور یہ بول کر سوچن کو پیچھے پھینک دیتا ہے۔ پھر ہم بہت سارے بلیک فیدر دیکھتے ہیں اور وہ جان بولتا ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سوچن بھی ان کو دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا یہ فیدر ٹائپ چیزیں یہ آخر ہے کیا؟ لیکن اتنے میں ہی ایک فیدر اس کے ہاتھ پہ ٹچ ہوتا ہے اور اسے انجرڈ کر دیتا ہے۔ پھر سوچن خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ان سے، لیکن جان بولتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر آنا چاہیے تھا۔ پھر ہم کو جان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دی جاتی ہے جہاں پر اس کا ڈی این اے ایک ٹرٹل سے مکس ہو گیا تھا جو کہ اسپیشلی برڈز کا شکار کرنے میں ماہر ہے اپنے ونگز کے ذریعے، مطلب برڈز ٹائپ ونگ کے ذریعے جن میں زہر لگا ہوتا ہے۔ اور پھر بیڈز ہو کر بولتا ہے کہ ڈا ہوا میرے ساتھ آ رہی ہے، ویسے ڈا ہوا اسکورپین گرل کا نام ہے۔ جان سوچن سے بولتا ہے کہ ہر کسی کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں وہ فٹ بیٹھ سکتے ہیں، یہ نیسٹ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ فٹ بیٹھے، اسی لیے میں اس کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہم اس نیسٹ سے چلے جائیں پھر ہم کبھی اس نیسٹ میں واپس نہیں آئیں گے۔ یہ ساری بات سوچن بھی سن رہا تھا اس کی۔ سوچن اس سے بولتا ہے کہ تم یہاں کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، ہے نا؟ جس بات کو وہ سن کر اچانک ہی دوڑ پڑتا ہے سوچن پر حملہ کرنے کے لیے۔ سوچن بھی اس کو اپنے اتنے قریب آتا ہوا دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے پچھلی فائٹ میں کافی دیر سے ریک کیا تھا جس کا مجھے کافی خراب رزلٹ ملا، اور پھر اپنی ونگز کھول کر بولتا ہے کہ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، اور دور اڑ جاتا ہے اس سے، مطلب ڈسٹینس بنا لیتا ہے۔ دور آتے ہوئے بولتا ہے کہ کیونکہ اس وقت میں اپنے فل پاور میں ہوں، اور دور آ کر سوچتا ہے کہ مجھے اس سے ڈسٹینس بنائے رکھنا ہوگا، اور پھر جب مجھے موقع ملے گا تو میں جا کے اس اسکورپین گرل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جان پہلے تو سوچن کو دیکھتا ہے اور پھر اس سے بولتا ہے کہ اب جب تمہارے پاس موقع ہے تو تمہیں دور بھاگ جانا چاہیے۔ اور پھر جان اپنی ونگز نکالتا ہے بلیک ٹائپ سی جو بلیک فیدر سے بنی ہوتی ہے آئی تھنک، اور پھر ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیفینس میکینزم ہے ٹرٹل سپیشیز کا۔ وہ اپنی پیٹھ پر جتنی فیدر ٹائپ ونگز بنی ہوتی ہیں ان سب کو سوچن کی طرف تھرو کرتا ہے، جو کہ سوچن کو لگ بھی جاتی ہے، اور سوچن بولتا ہے کہ تو یہ اس کا کمپلیکس ہے، اپنے ونگز کی فیدر کو تھرو کر سکتا ہے، اور خود کو بچاتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ بہت سارے ہیں، میں ان سے بچ نہیں سکتا۔ آخر کسی کے پاس اتنی پاورفل ایبلٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان فیدر کی وجہ سے سوچن خود کو زیادہ دیر تک ہوا میں نہیں رکھ سکا اور زمین پر آتے ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور سوچتا ہے کہ کیا مجھے واپس جانا چاہیے، جا کر میں مدد کو لے آؤں۔ سوچن یہ سوچ ہی رہا تھا لیکن اتنے میں ہی جان اس کی ونگز پکڑ کر بولتا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا، اور سوچن کی طرف غصے سے دیکھ کر بولتا ہے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جانا ہوگا۔ اور پھر ہم نیسٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں اینٹینا گرل بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے من میں سوچ رہی تھی کہ سوچن کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا، مجھے نہیں لگتا وہ ریسٹ روم میں گیا ہوگا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی اس دن کے بارے میں، لیکن مجھے اس کے ساتھ اکیلے میں کچھ ٹائم نہیں ملا۔ اور پھر بیئر پیتی ہوئی سوچتی ہے کہ رکو،
مجھے ایسا اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں ایسا کیوں ہی سوچ رہی تھی۔ پیچھے سے ہانزو بولتا ہے کہ ہے سنو، جب میں پیتا ہوں تو میں چل نہیں پاتا۔ اس کے اچانک بات سے ناگل کافی گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ انٹی ناگل گھبراتے ہوئے بولتے ہیں کہ کیا، کیوں، کیسے؟ جس پر وہ ہانزو بولتا ہے کہ تم اسکورپین گرل کی روم میٹ ہو نا، تو اسے کال کرو، اسے بلاؤ۔ اور پھر ہانزو تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ مجھے وہ کہیں دکھ نہیں رہی اور اسے گئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ جس بات کو سن کر انٹینا گول بولتی ہے کیا ایسا ہوا تھا؟ پھر پیچھے ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بولتی ہے کہ ہے میں نے اسے پہلے دیکھا تھا، میں نے اسے کسی اور لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا باہر۔ جس بات کو سن کر وہ دونوں ہی حیران رہ جاتے ہیں۔ اور ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ بولتی ہے کہ ہے میں نے اسے پہلے دیکھا تھا، میں نے اسے کسی اور لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا باہر۔ جس بات کو سن کر وہ دونوں ہی حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے سوچن اور جان کی فائٹ پر، جہاں سوچن کسی طرح سے خود کو اس سے چھڑاتے ہوئے اس سے ڈسٹنس بنا لیتا ہے۔ سوچن دور آ کر سوچتا ہے کہ وہ کافی تیز ہے، لیکن پھر سے جان اس کے پیچھے تھا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ میرے پیچھے آ جاتا ہے۔ اب ایسا ہے تو میرے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، مجھے اس کے اوپر اڑنا ہوگا۔ میں نیچے زمین پر نہیں آ سکتا کیونکہ وہ میرے جتنا ہی تیز ہے۔ جیسے ہی سوچن ہوا میں آتا ہے تو وہاں پر پہلے سے ہی جان کے بہت سارے فیدر ہوا میں تھے جو سوچن کو گھائل کر دیتے ہیں، جس سے سوچن تنگ آ کر بولتا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ اسکورپین گرل کے پاس آ کر بولتا ہے کہ ہوا میں اڑنے سے مجھے اور کوئی مدد نہیں ملے گی۔ وہ کمینہ، کیا وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کونے میں دھکیل دے؟ سوچن اسکورپین گرل سے بولتا ہے کہ اٹھو، یہ جگہ نہیں ہے جہاں تم نیند لے سکو، جلدی کرو اٹھ جاؤ۔ سوچن اسکورپین گرل کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اتنے میں ہی جان اس کے پاس اپنی لات کو دے مارتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کیوں آئے میرے پاس اور مجھے تنگ کرنے لگے، اور سوچن کو دور پھینک دیتا ہے۔ تم کوئی ایسے نہیں ہو جس سے یہ دوستی کرنا چاہے گی، اور نہ ہی تم اس کے بوائے فرینڈ، میرے راستے میں مت آؤ۔ جس پر سوچن بولتا ہے کہ تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا، میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری گروپ کی ممبر ہے۔ وہ جان بھی ریپلے کرتا ہے کہ آخر کون سی گروپ؟ اس پر سوچن بولتا ہے کہ ہم اپنا اسائنمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے ہمارے گروپ کے ایک ممبر کو کھو جانے کے بعد۔ اور پھر سوچن تھوڑا اسمائل دیتے ہوئے بولتا ہے کہ میں جو ابھی یہ کالج لائف جی رہا ہوں مجھے اس میں کافی مزہ آ رہا ہے، اور میں یہ تجھے خراب کرنے نہیں دوں گا۔ اور پھر دوڑنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہی وہ مومنٹ ہے۔ سوچن کو دوڑتا دیکھ کر جان بھی تھوڑا حیران رہ جاتا ہے، اور سوچن سوچتا ہے کہ یہ وہی موقع ہے، یا تو ابھی یا تو کبھی نہیں۔ یہ وہی مومنٹ ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، اس سمے وہ میرا شکار ہے تو مجھے اسے ہنٹ کرنا ہی ہوگا۔ یہ بول کر دوڑتا ہے اس کی طرف۔ اور سوچن کو پروفیسر کی بات یاد آتی ہے کہ ہم ہیومن ہونے کی وجہ سے ہمارے سینسز اس اسٹیٹ تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارے پاس اور اسپیشیز کی ڈی این اے ہونے کی وجہ سے یا ایبلٹی ہونے کی وجہ سے، جہاں پر ہم اینیمل کے انسٹنکٹ کو یوز کر کے اپنے سینسز کے ساتھ۔ سوچن جان کو ایک پنچ دیتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ وہی موقع ہے جہاں ہم اپنے ایکویلیبرم کو توڑ سکتے ہیں اور اینیمل انسٹنکٹ کو اپنے ہیومن سینسز سے جوڑ سکتے ہیں، اور اس پنچ سے جان کو دور پھینک دیتا ہے۔ یہ وہیں ایک موقع ہے جہاں ہم بہت زیادہ پاور حاصل کر سکتے ہیں۔ سوچن اس کو دور پھینکنے کے بعد خوش ہو ہی رہا تھا اور بول رہا تھا کہ میں نے کر دیا، لیکن اتنے میں ہی ہم جان کو دیکھتے ہیں کہ بیڈ سے لینڈ ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا 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 ہو رہا ہے میری آنکھوں کے ساتھ، میرا ویژن کہاں جا رہا ہے؟ اور اچانک سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور پھر جان سوچن کے پاس آ کر بولتا ہے کہ میں نے اتنا انجیکٹ نہیں کیا جس سے تم مر جاؤ، تمہیں مارنا میرا مقصد نہیں ہے ابھی کے لیے، نہ اس میں مجھے مزہ آئے گا۔ اور سوچن نیچے گرا پڑا تھا لیکن اپنی باڈی کو موو نہیں کر پاتا۔ اور سوچن سوچتا ہے کہ
اس تھوڑے سے ٹائم میں 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں اس نے کیسے مینج کیا مجھ پر اٹیک کرنے کا۔ اور پھر جان اپنے ہاتھ کو دیکھ کر بولتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے میرا ہاتھ توڑ دیا۔ یہ ایک اچھا کمپلیکس ہے جو تم نے یہاں رہ کر سیکھا ہے۔ اور پھر تھوڑا کول ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنا کہ میرا کمپلیکس اچھا ہے۔ سوچن بے ہوش ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ میں اس کے اٹیک کو دیکھ بھی نہیں سکا، اور اب دیکھو میری ایسی حالت ہے۔ پھر ہم کچھ دیر بعد سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بیڈ پر پڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کیا میں ایک بیڈ پر ہوں؟ کہاں ہوں میں آخر؟ سوچن اپنے آس پاس دیکھ کر بولتا ہے کہ یہاں بہت اندھیرا ہے، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ کیا اس نے مجھے کسی بلڈنگ میں لے رکھا ہے؟ اور پھر اپنے سائڈ میں کچھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، بولتا ہے ہاں یہ کیا ہے؟ اور پھر ہم بھی دیکھتے ہیں اس کے سائڈ میں وہ اسکورپین گرل تھی۔ سوچن اس کو اپنے سائڈ میں دیکھ کر پسینے سے بھیگ رہا تھا، لیکن اتنے میں ہی وہ اسکورپین گرل بھی اپنی آنکھیں کھولنے لگ جاتی ہے۔ آنکھیں کھول کے وہ بھی اپنے سامنے سوچن کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ہم کو زوردار چلانے کی آواز آتی ہے اور اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں ایک پنجے کا نشان سوچن کے چہرے پر۔ سوچن چپیٹ کھانے کے بعد سوچتا ہے کہ یار میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں تھا، آخر مجھے یہ تھپڑ کس بات کا پڑا؟ اور پھر ڈورز کو چیک کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ سب باہر سے لوگ ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے کھڑکیوں کو بھی بند کر کے رکھا ہے، اور میرے فون کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے کافی وقت سے۔ اور وہ اسکورپین گرل بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی چپ چاپ، اور سوچن سوچتا ہے کہ اس بات سے میں خوش ہوں، آخر اس کے کپڑے تو اس کے پاس ہیں۔ پھر ایک لکڑی کو ہاتھ لگا کر بولتا ہے کہ لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی کلاسز مس کر لی، اور غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ اور ہم نے رولز کو بھی توڑ دیا، ہم نس سے باہر بھی آ گئے، اور اسکورپین گرل اس کو دیکھ رہی تھی بس۔ اور سوچن بس تو سوچے جا رہا تھا کہ آخر میرے گریڈز کا کیا ہوگا، اگر کوئی اور میری جگہ ٹاپ اسٹوڈنٹ بن گیا تو۔ ایسے ہی پریشانی کر رہا تھا فالتو میں ہی، جس پر اینٹینا گرل بولتی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ سوچن بھی پیچھے دیکھتا ہے تو اینٹینا گرل بولتی ہے کہ جان ایسا کبھی نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ، جس پر سوچن چڑھتے ہوئے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ اس نے ہی ہمیں بند کر کے رکھا ہے یہاں۔ اور پھر جیسے ہی دروازے میں ہلچل ہوتی ہے تو وہ دونوں الرٹ موڈ پر آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کوئی آ رہا ہے سنبھل کر۔ دروازہ کھول کر ایک چھوٹی سی لڑکی آتی ہے، اور ان دونوں کو بولتی ہے کہ میں تم دونوں کو بتانے آیا ہوں کہ ابھی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جس بات کو سن کر وہ دونوں عجیب سا شکل بناتے ہیں اور بولتے ہیں کیا؟ اور پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور ایک دم مزے میں کھانا وغیرہ کھا رہے تھے سب مل جل کر۔ سوچن ان سب بچوں کو اس طرح خوش دیکھ کر سوچتا ہے کہ کیا آخر ہم یہ کہاں نہیں، اس نے آخر ہمیں یہ کیسی جگہ رکھا ہے؟ پھر ایک سائڈ سے آواز آتی ہے کہ اینجل اور فنیج۔ سوچن اس طرف دیکھتا ہے تو وہ اسکورپین گرل تھی اور سوچن سے بولتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں چھوٹی سے پلی بڑی، اور پھر تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ اسمال سا اور فنیج کنٹری کے سائڈ میں ہے۔ پھر ایک لڑکی اس اسکورپین گرل کی اس ٹیل کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ کیا یہ ٹیل تمہاری ریل میں ہے؟ سوچن بھی دیکھ کر بولتا ہے او تیری، میں تو بھول ہی گیا تھا اس کی ٹیل کے بارے میں، جس پر اسکورپین گرل ان بچوں سے بولتی ہے کہ نہیں یہ بس ایک کھلونا ہے۔ جو بات سن کر وہ بچے خوش ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں واو یہ تو بہت کول ہے۔ پھر وہ سارے بچے اس ٹیل کو ہاتھ لگانے لگ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ حصہ اس کا کافی نرم ہے، کوئی بولتا ہے کہ یہ تو اسکورپین کی ٹیل جیسی لگ رہی ہے۔ جن کی باتوں سے اسکورپین گرل کافی پریشان ہو گئی تھی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ اب ان بچوں پر غصہ نہیں ہوئی۔ پھر کوئی بولتا ہے کہ تم کیسے سو گئے؟ سوچن اس طرف دیکھتی ہے تو یہاں ایک گرینی ٹائپ عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ اورفنیج کی ڈاکٹر ہوتی ہے۔ وہ سوچن سے بولتی ہے کہ تم ڈنگ ہوا اور جان کے دوست ہو گئے نا، تو بالکل ٹینشن مت لو اور اسے اپنا گھر سمجھو۔ دوسری سائڈ میں پھر ہم سوچن کے کپڑے دیکھتے ہیں جہاں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اپنے کپڑے دھونے کے لیے اور بولتا ہے کہ میں ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ یہ کہاں گئے۔
پھر وہ ڈاکٹر سوچن سے بولتی ہے کہ جان نے تم دونوں کو پچھلی رات کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا، جس پر سوچن بولتا ہے کیا وہ وہی لڑکا ہے جس کے چہرے پر پٹی بنی ہوئی ہے؟ جس پر ڈاکٹر بولتی ہے ہاں وہ وہی ہے۔ وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ جان یہاں پر اس اورفنیج میں پلا بڑا ہے اور ڈانگ ہوا کے ساتھ، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں سے کہیں دور جائے۔ جس بات کو سن کر سوچن سوچتا ہے تو اسی لیے وہ دونوں اتنے اچھے سے بات کر رہے تھے۔ پھر سوچن پوچھتا ہے تو بتاؤ کہاں ہے وہ جان؟ جس پر وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں، اس نے مجھ سے بس اتنا کہا تھا کہ میں تم لوگوں کا کچھ دن تک خیال رکھوں اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ جس پر سوچن بولتا ہے کیا چلا گیا؟ اسے اچھی سے پتہ ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں اور میں یہاں سے جا سکتا ہوں، پھر وہ کیسے چلا گیا؟ ڈاکٹر سوچن سے اسکورپین گرل کے بارے میں پوچھتے ہے کہ وہ ان دنوں کیسا کر رہی ہے، کیا وہ دوسرے لڑکوں سے اچھے سے بات کر رہی ہے اپنے کلاس فیلو سے، یا ڈرتی رہتی ہے یا کسی سے بلی تو نہیں ہوتی؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بات الگ ہے کہ وہ کسی کو نہ مار دے، کیمپس میں تو سب ٹھیک ہی ہے۔ ڈاکٹر سوچن سے مزید بولتی ہے کہ مجھے اکثر اس کی فکر رہتی ہے کیونکہ وہ بہت نازک اور نرم دل بچی ہے۔ جس بات کو سن کر سوچن بولتا ہے کیا تم سچی میں اسکورپین گرل کے ہی بارے میں بات کر رہے ہو نا؟ پھر ہم اسکورپین گرل کو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر ہم اس کے پاسٹ کے کچھ سینس دیکھتے ہیں جہاں پر وہ شاید اسکول جا رہی تھی اور پیچھے سے کوئی بولتا ہے کہ میں تمہیں بعد میں ملتی ہوں۔ جیسے ہی وہ تھوڑے آگے آتی ہے اسے کوئی اپنے سامنے دکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ کافی وقت ہو گیا ڈان ہوا ہمیں ملے ہوئے۔ پھر ہم کو اس آدمی کا پیر دکھایا جاتا ہے جو کہ بولتا ہے کہ میں کافی برا باپ رہا ہوں نا، میں نے تمہیں بس ہمیشہ نفرت ہی دی ہے، لیکن یہ کمینے لوگ تمہیں مجھ سے لے گئے۔ پھر ہم اس کے باپ کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ڈراونا تھا اور جس کو دیکھ کر وہ اسکورپین گرل خود بھی کافی ڈری ہوئی تھی، اور ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور اس سے بولتا ہے کہ جاؤ اندر جا کے اور فریج والوں سے بول دو کہ میرے پاپا واپس آ گئے ہیں اور مجھے لے جائیں گے، سمجھی؟ یا تم میرے رپورٹ کرے گے پولیس اسٹیشن میں جیسے تم نے پچھلی بار کیا تھا۔ جس بات کو سن کر وہ اور ڈر جاتی ہے اور بولتی ہے نہیں پلیز میں نہیں کروں گی۔ اسکورپین گرل کا پاپا ایک نمبر کا بیوڑا تھا اور اپنا بوتل اٹھا کر بولتا ہے کہ جاؤ بولو ان کو کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں تمہیں دوبارہ سے یہاں مارنا لگ جاؤں۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے پریزنٹ میں جہاں ہم اسکورپین گرل کو اسی جگہ پر بیٹھا دیکھتے ہیں جو کہ یہ سب سوچ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی اور بولتی ہے کہ یہ جگہ بس مجھے بری یادیں ہی دیتی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر ہم سوچن اور اس ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ڈاکٹر بولتی ہے تو اچھا تمہیں اب واپس کیمپس لوٹ جانا چاہیے ہے نا، میں تمہارے کپڑے لا دیتی ہوں وہ ابھی تک سوکھ گئے ہوں گے۔ جس پر سوچن بولتا ہے ہاں شکریہ آپ کا۔ پھر ہم ایک چھوٹا سا ہاتھ کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچن کے اس ٹاول یا جو بھی لپیٹا تھا اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ سوچن اس سائڈ دیکھتا ہے جہاں پر وہ پہلی والی لڑکی تھی اور بولتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ کچھ ڈرائنگ بناؤ۔ ڈاکٹر یہ دیکھ کر بولتی ہے کہ لگتا ہے یہ میر کو تمہیں کافی ہینڈسم لگے اسی لیے وہ تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے تھوڑی دیر، یہ تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہوگا۔ جس پر سوچن بولتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، میں کچھ دیر ان کے ساتھ کھیلوں گا، اس میں کوئی بات نہیں۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ ڈرائنگ بنا رہا تھا اور سوچتا ہے کہ اسکورپین گرل کو یہاں اچھا لگے گا کچھ دیر کے لیے، یہ جگہ اس کے لیے گھر جیسی ہے۔ اور پھر وہ یہ ریم سوچن کو ڈرائنگ دیتے ہوئے بولتی ہے کہ میرا کمپلیٹ ہو گیا۔ جس پر سوچن اس کی ڈرائنگ دیکھتی ہے جہاں اس نے اپنی ونگس ٹائپ بنا لی ہوتی ہے۔ سوچن دیکھ کر بولتا ہے کیا کہ وہ بٹرفلائی کی ونگس ہے؟ جس پر وہ لڑکی ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ ہاں یہ بٹرفلائی کی ونگس ہے، وہ پہلے تو بہت اگلی ہوتی ہیں لیکن جب وہ بٹرفلائی بن جاتی ہے تو بہت پیاری بن جاتی ہے۔ جس کی باتیں سن کر سوچن بولتا ہے وہ یہ بہت اچھی بات ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو بکس بہت پسند ہے۔ وہ لڑکی بولتی ہے کہ آئی وش میرے پاس بھی ایسے ونگس ہوتے، یہ کافی کول ہے نا اور بہت مزے کے بھی۔ جس کو سن کر سوچن کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ سوچن بولتا ہے کہ پنکھوں کی وجہ سے تم باہر جا سکتے ہو، لوگوں سے دور جا سکتے ہو، لیکن پھر تم لوگوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، بس لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتے۔
پھر یریم اپنی کلائی دکھا کر بولتی ہے کہ دیکھو مجھے بھی مچھر پسند نہیں، مچھر جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کا خون چوستے ہیں اور ان میں بہت ساری بیماریاں پھیلاتے ہیں، مچھر ایول ہوتے ہیں۔ جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے لگتا ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں کافی زیادہ مچھر ہیں، اور پھر ڈرائنگ بناتے ہوئے بولتی ہے کہ لیکن مجھے ڈریگن فلائی پسند ہے کیونکہ وہ دن میں 200 سے زیادہ ایول بگز جو ہوتے ہیں ان کو کھا جاتے ہیں، اسی لیے وہ جیسے کہ وہ سپر ہیروز ہوں ویسے ہی ہے، وہ سارے ایولس بگز کو کھا جاتے ہیں ہمارے لیے، وہ کافی مددگار ہیں انسانوں کے لیے۔ پھر ایک عورت آواز دیتے ہوئے بولتی ہے کہ یریم تمہیں ریڈی ہونا ہوگا، آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں تمہیں تیار کرنا ہے کل چھوڑنے کے لیے۔ جس بات کو سن کر وہ بولتی ہے ہاں۔ یہ سن کر سوچن بولتا ہے کیا تم اس جگہ سے جا رہی ہو؟ پھر وہ اپنی ڈرائنگ کو اٹھاتے ہوئے بولتے ہے کہ ہاں، میں کل ایک نئے آرفنیج میں شفٹ ہو رہی ہوں، لیکن مجھے اپنے دوست کو چھوڑتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ میں ایک نئے آرفنیج میں جاؤں گی۔ اور پھر اپنی ڈرائنگ بک کو سوچن کو دیتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ لو، تم یہ رکھ لو، جس کو پکڑتے ہوئے سوچن بولتا ہے کہ تمہارا شکریہ۔ یریم اس عورت کے پاس جا کر بولتی ہے کہ ہم پھر کبھی ملیں گے تو کھیلیں گے، بائی بائی کرتے ہیں، اور وہ عورت بھی سوچن سے بولتی ہے کہ تم آرام سے گھر جاؤ۔ سوچن ان کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ ہاں یہاں اس کو کافی اچھا لگا ہوگا، ایک بار میں اسکورپین گرل سے پوچھ لوں کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے یا نہیں، وہ کیا بولتی ہے۔ پھر ہم اس ڈاکٹر کو اور اس کے ایک میٹ کو ایک جگہ سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ ڈاکٹر اپنی میٹ سے بولتی ہے کہ اس کو بھیجنے کی ساری تیاریاں پوری ہو گئی ہیں نا؟ جس پر وہ میٹ بولتی ہے ہاں، تیاریاں تو مکمل ہو گئی ہے۔ جس پر وہ ڈاکٹر دروازہ کھولتے ہوئے بولتی ہے وہ میری پیاری یریم بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، اور وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ تمہارے لیے بہت مبارکباد تمہارے اس پیارے سفر کے لیے میری پیاری بچی۔ پھر وہ ڈاکٹر ایک آدمی سے بولتی ہے کہ تم وہ مٹیریل سارا لے آئے نا، لیکن تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ جس پر وہ بولتا ہے کہ نہیں، بالکل نہیں دیکھا۔ وہ آدمی اس ڈاکٹر سے بولتا ہے کہ ویسے بھی یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تو ہے نہیں، اور پھر ہم کو بہت سارے پکچرز دکھائی جاتی ہے جہاں انہوں نے بہت سارے بچوں پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور ان کو انسیکٹ کا ڈی این اے میں کنورٹ کر کے ان کو ایبلٹیز وغیرہ دی تھی۔ وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ اس ٹائم انہوں نے کیا دیا ہے، اس کا ڈی این اے مکس کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جس پر وہ ایک ملی پیڈ نکال کر بولتی ہے کہ اس پر انہوں نے اسے بھیجا ہے، اس بار انہوں نے اس ملی پیڈ کو دیا ہے تاکہ ہم اس کا ڈی این اے اس لڑکی کے ساتھ مکس کر سکیں۔ یہ کافی بڑا ہے اور بہت واحد بھی ہے۔ اس پر وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ اسے دھیان سے پکڑو کہیں یہ نیچے گر نہ جائے، اور پھر اس جنگل جو اسپرے کو نکال کر ایک ماسک پہن کر خطرناک انداز میں بولتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی ویلیوبل پروڈکٹ تھوڑا سا بھی ڈیمیج ہو جائے۔ ملی پیڈ اور اس جنگل جو اسپرے کو وہ کرنے ہی والی تھی جیسے اس لڑکی پر، اتنے میں ہی کوئی گیٹ پر نوک کرتا ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں تو اچانک سوچن تھوڑا سا کھول کر بولتا ہے کہ ایکسکیوز می، جو دیکھ کر وہ ڈاکٹر گھبراتے ہوئے جلدی سے دوڑ کر آ کر گیٹ کے پاس آ کر بولتے ہیں کہ تم ابھی تک گئے نہیں؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے، میں باتھ روم ڈھونڈ رہا تھا لیکن میں کھو گیا، پتہ نہیں کیسے۔ جس پر وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ تمہیں میں بتا دوں یہ سیکنڈ بیسمنٹ ہے اور یہاں وزٹر کا آنا الاؤ نہیں ہے، لیکن مطلب یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہ سب کے لیے الاؤ نہیں ہے ہمارے سوا۔ سوچن اس کو تھوڑی عجیب طرح سے دیکھتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ مجھے پتہ ہے۔ پھر اس دروازے کو ایک زوردار لات دے مارتا ہے جس وجہ سے وہ دروازہ اکھڑ کر اس ڈاکٹر کے منہ کے ساتھ چپک کر پیچھے جا گرتا ہے۔ جس پر وہ ڈاکٹر اپنا منہ پکڑ کر بولتے ہیں کیا تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ پھر سوچن بولتا ہے کہ میں جب جا رہا تھا تب مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اس لڑکی کی ڈرائنگ دیکھ لوں، جب میں نے وہ ڈرائنگ دیکھی تو مجھے کچھ پتہ چلا، اور اس کو ڈرائنگ دکھا کر بولتی ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ جہاں وہ ڈاکٹر جنگل جو اسپرے کو ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور کافی خوش ہو رہی تھی، اور پہلی والی بات یاد کرتا ہے سوچن جہاں اس نے ڈاکٹر کی بات سنی تھی، جہاں پر وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ جب اسکورپین گرل کی اچانک سے ٹیل نکلی تو میں کافی شوک ہو گئی تھی، اور سوچن اس کو
ड्राइंग دکھا کر بولتی ہے لیکن تم نے جھوٹ بولا تھا، یہ سب تمہارا کیا گھر آئے؟ اور پھر ان سے بولتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے میں ہمیشہ بڑوں کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ تب تک ہوتا ہے جب تک وہ انسان ہے، تمہاری طرح ہاف ہیومن نہیں۔ اور یہ سب وہ اپنے ونگز نکال کر کافی غصے میں بول رہا تھا جاتا ہے۔ یہ اس ٹائم کا ہوتا ہے جہاں سوچن اس ڈرائنگ کو دیکھ رہا تھا۔ سوچن اس یریم کی دی ہوئی ڈرائنگ کو دیکھ کر کافی کنفیوز تھا اور بولتا ہے اس کا آخر مطلب کیا ہے، آخر یہ جگہ ہے کیا؟ اور ایک دروازے کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ وہ چھوٹی لڑکی اور اونر دونوں کہاں غائب ہو گئے، اور پھر ایک دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے جس پر ایک بچہ بولتا ہے کہ وہاں مت جاؤ، وہاں جانے کے لیے اجازت نہیں دی ہے۔ وہ چھوٹا لڑکا بولتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تم نیچے بیسمنٹ میں جا سکتے ہو، لیکن جب بھی کوئی گیا ہے تو وہ ٹیچر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے۔ سوچن بولتا ہے کیا بیسمنٹ سے کیا مطلب ہے؟ یہ بول کر دروازہ کھولتا ہے اور بولتا ہے کیا آخر ایک اورفنیج میں بیسمنٹ کا کیا کام؟ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تو نیچے سے آواز آتی ہے کہ کس نے دروازہ کھولا، کون ہے؟ آخر یہ آواز کس کی ہے؟ اور سوچن اندر چلا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ چھوٹا لڑکا بولتا ہے ہاں اب یہ مصیبت میں پڑنے والا ہے، اور سوچتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے اسے وارن کیا تھا، اور وہ جان بھی وہاں پیچھے پہنچ گیا ہوتا ہے۔ پھر ہم کو پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سوچن ان کے سامنے تھا اور وہ ڈاکٹر بولتی ہے ڈرائنگ تو تم نے یہ سفر اس لیے کیا ہے کیونکہ تمہیں بس ایک چھوٹی سی ہنٹ مل گئی تھی، وہ بھی ایک ڈرائنگ کی؟ اور ڈاکٹر بولتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اکیلے ہی یہاں پر تک آئے ہو، کیا تم نے سارے سیکورٹی گارڈ سے ڈیل کر لی تھی؟ پھر ہم سیکورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جن کو سوچن نے دھویا ہوا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا ساتھی بولتا ہے کہ میں پہلے سے ہی حیران تھا کیوں آخر اس جان نے ایک آؤٹ سائڈر کو ہمارے اسی جگہ پر یہاں لایا۔ تو ڈاکٹر سوچن سے بولتی ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے آسانی سے اگر تم ایک اچھے بچی کی طرح سے اپنے پیٹ کر لو، اسے دکھاؤ جیسے تم نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر اتنا بول ہی پاتا ہے کہ اس کا سرونٹ سوچن پر حملہ کر کے بولتا ہے کہ اس سے تم مرو گے نہیں اگر تم نے بات مان لی تو۔ لیکن اتنے میں ہی ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس نے الٹا اس کو ہی دور پھینک دیا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ ڈاکٹر کافی پریشان تھی اور بولتی ہے کیا یہ طاقت تو کافی ہے۔ اور پھر سوچن ان پکچرز کو دیکھ کر بولتا ہے تم نے کتنے ہی بچوں کی زندگی تباہ کر دی، کیا تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ وہ کیسے ڈرامہ فیس کر رہے ہیں یا ان کو لوگ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ اور غصے میں حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ جیسے ہی سوچن پاس آتا ہے تو وہ ڈاکٹر اپنی زبان سے حملہ کر دیتی ہے جیسے مینڈک کرتے ہیں، اور سوچن کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ سوچن کا کندھا گھائل ہو گیا تھا اور وہ ڈاکٹر بولتی ہے کہ ویسے میں تمہیں بتانا بھول گئی، یہ ویسی جگہ نہیں ہے جہاں تم اکیلے ہم سے ڈیل کر سکو۔ اور سوچن بھی سوچتا ہے یہ تو ایک کمپلیکس کی اسٹرینتھ ہے۔ جہاں سوچن اڑ کر ان سے دوری بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ڈاکٹر بولتی ہے کہ لگتا ہے تم نے نیسٹ میں کچھ ٹریننگ لی ہے، لیکن میں کافی کیوریس ہوں اگر تم میرے سارے ورکرز سے ڈیل کر پاؤ تو۔ پھر ہم 3 اور انسیکٹ مین کو دیکھتے ہیں جو کہ وولورین ٹائپ انسیکٹس تھے۔ ان کو دیکھ کر سوچن کافی پریشان تھا اور بولتا ہے کہ یہ کافی ہے میرے لیے، کیا میں اپنی اس حالت میں ان سے ڈیل کر پاؤں گا؟ اور ان کے حملوں سے بچتے ہوئے بولتا ہے کہ آخر یہ انفنج کو اتنا طاقتور بنایا کس نے، اور اس orphanage میں آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ وہ تینوں سوچن پر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں تو سوچن ان سے اوپر اڑتے ہوئے بولتا ہے کہ ڈیم یہ روم تھوڑا زیادہ ہی چھوٹا ہے، میں یہاں سے ٹھیک سے فلائی نہیں کر سکتا، نہ ان کے حملوں کو صحیح سے ڈوج کر سکتا ہوں۔ سوچن خود کو ان کے حملوں سے بچاتے ہوئے اچانک کچھ دیکھ لیتا ہے جہاں وہ ڈاکٹر اس یریم کو لے کر جا رہی تھی۔ سوچن ان سیگمنٹ کے حملوں سے خود کو ڈوج کرتے ہوئے بولتا ہے کہ رکو، یہ کہہ کر چلاتا ہے، لیکن اتنے میں ہی وہ ڈاکٹر بھی اپنی زبان سے حملہ کر دیتی ہے۔ ویسے اس ڈاکٹر کی زبان کچھ زیادہ ہی لمبی ہے، اور ڈاکٹر بولتی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے کہیں اور جا کر یہ کام کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ ڈاکٹر ایک بیٹر سا پوز دے کر بولتی ہے کہ لگتا ہے جان نے تمہیں یہاں بات کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں مارنا زیادہ بہتر ہوگا۔
پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ہاتھ میں ایک بیئر سا کھلونا لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے جان آ جاتا ہے اور اس کو کچھ دیتے ہوئے بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں جیسے کہ کپڑے وغیرہ، مجھے لگا تمہیں ان کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہاں پر سارے بچوں کے ہی سامان ہیں اور بچوں کے کپڑے ہیں۔ اور پھر وہاں سے جانے لگ جاتا ہے اور پھر وہ اسکورپین گرل بولتی ہے کہ مجھے کافی زیادہ ہلچل محسوس ہو رہی ہے بیسمنٹ سے، اور پھر تھوڑا جوش میں آتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ جگہ ویسے ہی ہے جیسے میں جانتی تھی۔ ویسے یہ ہلچل وغیرہ محسوس کرنا یہ اسکورپین کی ایبلٹی ہوتی ہے۔ جان بھی اسکورپین گرل سے جھوٹ نہیں بولتا اور بولتا ہے کہ انسیکٹ میں یہاں ایک لیب ہے جہاں بچوں کو انسیکمنٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، جس کو سن کر وہ اسکورپین گرل کافی غصہ ہو جاتی ہے اور آ کر جان کا کولر پکڑ لیتی ہے اور غصے سے بولتی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ جان بھی اسکورپین گرل سے بولتا ہے کہ دیکھو خود کو، کیا تمہیں یاد نہیں تم پہلے کیسے ہوا کرتی تھی جب تک تمہارے پاس یہ ایبلٹی نہیں تھی تب تک۔ پھر سے ہم کو اسکورپین گرل کا پاس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کا وہ ڈیڈ آ گیا تھا اور اسے واپس لے جانے کے لیے، جہاں اس کا باپ اس کو اس بوتل سے مارنے والا تھا۔ اتنے میں ہی ہم جان کو دیکھتے ہیں جو کہ سائڈ سے گزر رہا تھا اور وہ بھی چھوٹا تھا اس ٹائم، جہاں سے وہ کچھ آوازیں سنتا ہے اور بولتا ہے کہ تم اس وقت کافی کمزور تھی اور کافی نرم بھی۔ چھوٹا جان چھپ کر دیکھ رہا تھا اور ہمیں پریزنٹ جان کی وائس آتی ہے کہ میں بھی کافی کمزور تھا اس وقت، میں بس معافی مانگنے اور مدد مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسکورپین گرل کا باپ اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو مار رہا تھا اور جان بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور بولتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں مدد کروں اور میں نے کوشش کی۔ میں اس ٹائم اتنا غصہ ہو گیا تھا کہ میں اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ تم خود کرو، یہاں تک کہ میں نے اس ٹائم تمہاری مدد بھی کی تھی لیکن اس سے کچھ نہیں بدلا، اور تمہیں بس کیا چاہیے تھا ایک تھوڑا سا چینج۔ اور پھر ہم اسکورپین گرل کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس پر ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا۔ ایک اسکورپین کو پکڑا تھا ان ڈاکٹرز نے اور یہ جتنی وائس آ رہی تھی یہ پریزنٹ کی جان کی آ رہی تھی ہمیں۔ جان کی یہ سب باتیں سن کر اسکورپین گرل کافی شوق ہو گئی تھی، جس پر جان بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ سب سن کر کافی صدمہ لگا ہوگا لیکن نتیجہ اچھا آیا تمہارے ایکسپیریمنٹ کا۔ اور پھر ہم پاس کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر پھر سے اسکورپین گرل کا ڈیڈ اسے مارنے آ گیا تھا، جہاں پر اس کا باپ ہاتھ اٹھا کر بولتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح سے دیکھنے کی، لیکن اسکورپین گرل نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور جان بولتا ہے یہ تمہارے لیے کافی تھا اس سے ڈیل کرنے کے لیے، جہاں پر اسکورپین گرل نے اپنے ہی ڈیڈ کا ہاتھ پکڑ کر توڑ دیا تھا۔ ویسے یہ ڈیڈ کہنے کے لائق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈیڈ ہی بولیں گے ہم۔ اور جان مزید بولتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے بعد تمہاری پرسنالٹی بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی، پہلے تم ڈری ہوئی رہتی تھی ہمیشہ لیکن ایکسپیریمنٹ کے بعد ایسا نہیں تھا تمہارے ساتھ، تو آخر اس میں غلط کیا ہے؟ کمزور بچے جو طاقتور بنتے ہیں یہ تو اچھا ہی ہے نا۔ پھر ہمارا سین پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں جان بولتا ہے کہ یہ سب ان بچوں کے لیے بھی ہے، ان کے پیرنٹس نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس ایک بھائی بھی نہیں ہے، تو یہ سروائیو کیسے کریں گے بنا طاقت کے؟ یہ لوگ دنیا میں آگے جا کر اچھے سے جی پائیں گے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ انسانوں کی زندگی شروعات سے ہی طے کی گئی ہوتی ہے، وہ طاقتور ہیں یا امیر ہیں تو زندگی اچھی، غریب ہیں اناتھ ہیں تو بری زندگی جئیں گے، تو اسی لیے انہیں ایک نئی سٹارٹنگ پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جنگل جو اسپرے کا بوتل اٹھا کر بولتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک نیو پوائنٹ ہوگا جہاں سے وہ سٹارٹ کر سکیں گے۔ سوچو کیا ایسی زندگی صحیح نہیں ہے جہاں تم آزادی سے گھوم سکو، جہاں تمہیں یہ ٹیل چھپانے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم سب ایک ساتھ رہیں، ایسی دنیا جہاں سارے کے سارے انسیکٹس ہیومن ہو۔ جان خوش ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ میرے پیچھے ایک ایسا آدمی ہے جو کہ میرے ان الفاظ کو ریئلٹی میں کنورٹ کر سکتا ہے، اور پیچھے ہم اس بریڈر کو دیکھتے ہیں۔ جان اسکورپین گرل کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے کہ نیسٹ کے بارے میں اور وہاں کا ٹاپ سٹوڈنٹ بننے کے بارے میں یا ولکری ایکسپیریمنٹ کے بارے میں، اگر تم نارمل ہیومن بن بھی گئے تو تم طاقتور کے دوارا یوز ہو جاؤ گے،
تو تمہیں اپنا استعمال میں لائیں گے۔ اور اسکورپن گرل کو اپنے پاس لا کر بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم آنے والی دنیا میں کمزور نہیں ہوں گے۔ پھر ایک خطرناک سا پکچر دیکھتے ہیں جہاں پر جان بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گی ہے نا، ہم دونوں دوست جو ہیں۔ اسکورپن گرل بولتی ہے اوکے، جیسے کہ ہم دوست ہیں، اور پھر اچانک زوردار اپنی ٹیل سے دے مارتی ہے اس جان پر۔ پھر ہم کو جان پیچھے اڑتا ہوا دکھایا جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر بھی اس لڑکی کو لے کر یہاں آ گیا تھا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ڈاکٹر کافی گھبرایا ہوا تھا یہ دیکھ کر، اور ایک سائڈ میں چھپا ہوتا ہے۔ اسکورپن گرل بولتی ہے جیسے کہ ہم دوست ہیں تو میں صرف دیکھ نہیں سکتی۔ غلط راستے پر چلتے ہوئے جان اٹھتا ہے خود کو سنبھالتے ہوئے، اور اسکورپن گرل ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولتی ہے تو اسی لیے تمہیں تھوڑی مار کھانے کی ضرورت ہے، اور پھر بیڈز ہو کر بولتی ہے کہ میں صرف تمہیں اس وقت تک ماروں گی جب تک تم اس سے باہر نہیں نکلتے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم سوچن کو دیکھتے ہیں۔ کلائی میں چوٹ لگ گئی تھی یا کلائی سے خون نکل رہا تھا شاید۔ سوچن کافی مشکل میں تھا اور بولتا ہے کہ یہ سارے میرا خون چوس رہے ہیں، کیا یہ مچھروں کی نسل کے ہیں؟ مطلب ان کا ڈی این اے مچھر کے ڈی این اے سے مکس ہوا ہے۔ پھر ہمیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مسکوٹو ہیومنس کی ایبلٹی ایک ایسے مچھروں سے حاصل ہوئی ہے جو زیادہ تر بیچز اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ یہ ان کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے، اور ان کی خطرناک بات یہ ہے کہ جب تک یہ 2 لیٹر خون کسی انسان سے نکال لیں تو یہ مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، اور یہ اس حالت میں زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب 3-4 بار یہ کسی کو ڈنگ مار لے تو خون آٹومیٹکلی ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر خود یہاں ہوتی ہے، اور جو لڑکی لے کر بھاگی تھی وہ اس کی میٹ تھی میرے خیال میں۔ وہ ڈاکٹر بولتی ہے سوچن سے کہ تمہیں اب ہار مان لینی چاہیے، تم اتنا اسٹرگل کیوں کر رہے ہو؟ وہ بچی بریڈر کی کافی قیمتی چیز ہے تو اسے ہم تمہیں نہیں دے سکتے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے اور بریڈر ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ میرے ورکر اسے دوسرے لیب میں لے جائیں گے اور وہاں اسے سیل کر دیں گے۔ سوچن اس ڈاکٹر سے یاریم کی بات بولتا ہے جہاں اس نے بولا تھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے ایک ڈریگن فلائی تقریباً دن میں 20 نقصان دہ بگس کو کھا جاتا ہے۔ اس بچی نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے ڈریگن فلائی پسند ہے، ڈریگن فلائی کافی کول ہوتے ہیں جیسے کہ ہیرو ہوتے ہیں، اس نے ایسا کہا تھا مجھ سے۔ مجھے پتا تھا کہ ایک بچی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس سے یہ باتیں سنی، وہ ڈاکٹر اور اس کے ساتھی کچھ دیکھ کر کافی حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم کو رائٹر بتاتا ہے کہ ایک قدرتی شکاری کو دیکھ کر شکار پر قدرتی ہی خوف آ جاتا ہے، ایسا اس لیے کیونکہ سامنے جب اس سے زیادہ طاقتور شکاری ہو تو۔ اور سوچن ایک زبردست سا اسٹینڈ لے کر بولتا ہے کہ اس لڑکی کی باتیں سن کر میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں، تو مجھے ہیرو بننا ہی ہوگا اس کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔